بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 لیول 3 اس سبق میں جو ہم پڑھیں گے یعنی 8 صفحہ نمبر 8 اشارہ ڈی، اس صفحے کا آخری اشارہ یعنی 8ویں صفحے کا، جس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 جو اس کا آخری ٹکڑا ہے وہ پڑھیں گے۔ پہلا پاو پارا ہم نے پڑھ لیا 1 سے 5 تک، جس میں متقین، کافرین، منافقین، دعوت قرآن وغیرہ، آدم علیہ السلام پہلے انسان، یہ اشارات تھے اس کے اوپر۔ اور پھر اگلے 6 سے 10 تک ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، جن نے اللہ کی نعمتوں کا، اس کی قدر کا ذکر نہیں کیا، قدر نہیں کیا جو اللہ نے انہیں دی تھی نعمتیں، اس کی قدر نہیں کی۔ تو ہم 5 صفحات کے اشارات کو اپنے دائیں ہاتھ کی پہلے 5 اشارات جو ہم نے پڑھے وہ اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کیے، یہ والے۔ اب نیکسٹ جو ہیں 5 صفحات کو بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر دیں، یعنی 7 6 7 اور 8 9 اور 10، یہ 10 صفحات تک۔ تو ٹوٹل 20 صفحات ہے، تو انشاءاللہ 5 لیول تک ہم 20 صفحات سارے پڑھ لیں گے۔ تو یادہ ہم کریں گے، ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن سے ڈرو، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا، توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ تو مختصراً کیسے دہراتے ہیں ہم، چلیے بسم اللہ ذرا۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن، ایک کام اس دن، فرعون 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ دکھاؤ اللہ کو۔ ساتھ میں دہرائیے ذرا میرے ساتھ، بسم اللہ سارے لوگ۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن، فرعون 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ دکھاؤ اللہ کو۔ ماشاءاللہ۔ تو اب ہم نیکسٹ چلیں گے۔ آج یعنی اس میں جو مختصراً جیسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ نیک کام کریں اس دن کے لیے، فرعون 40 راتیں، بچڑے کی عبادت اور اللہ کو دکھاوے والے مطالبہ کو یاد کر رکھیں۔ 8واں صفحہ، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ تو یعنی بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ تو کیسے دہرائیں گے ہم، چلیے بسم اللہ۔ ہاں، بستی، پانی، کھانا، سزا، 3 بار۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی۔ تعارف سب سے پہلے لے لیتے ہیں سزا۔ ان کو جو سزا ملی اس بات کا ذکر چل رہا ہے۔ پچھلی آیتوں سے بھی اس کا تعلق ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے تم اسے پورا کرو، اور میں نے جو کیا ہے میں تمہارے عہد کو پورا کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے پانی دیا، 12 چشمے دے دیے، ہر ایک گروہ نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا اور وہاں سے پانی پیتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کے لیے زمین سے وہ ترکاریاں اگائی، مختلف قسم کی کڑی، پیاز، لہسن، دال، مسور وغیرہ، یہ سب نکالی، اور پھر کہا شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو لیکن ان کی نے جو سروے وغیرہ جو ایک گروپ بھیجا تھا جاؤ، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں تو بڑے بڑے جبار بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ پھر تو وہ وہیں رہے، وہیں پڑے رہے۔ تو کہا رہو، اب وہ سزا کے طور پر وہیں پہ رہے۔ تو اب جو ہے اس میں یعنی انہوں نے جو رد عمل اس کے مقابلے میں دکھایا تو وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو اسباق ہے کہ بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت آمیز اور دردناک سزا دی گئی،
یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا، تو یہ کچھ انہوں نے کیے یہ جرم۔ تو ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو دیکھیں پہلی لائن میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، دوسری میں 3، پھر کوئی نہیں، پھر 2، اوسطاً 3 الفاظ کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ تو 2 قسم کے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، ایک تو الفاظ کے معنی اور دوسرا ہے ہمارے پاس گرامر۔ الفاظ کے معنی فقروں یا اشارات کے ذریعے سے ہم سیکھ رہے ہیں، اور گرامر ہم عربک بول چال اور TPI کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں جملوں کی مدد سے۔ تو لفظی و فقری اور پھر شرح مختصر سی ہوتی ہے۔ چلیں ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله۔ ایک بار اور، بسم اللہ۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله۔ جزاکم اللہ خیرا۔ علیہم الذلہ، علیہم الذلہ یاد رکھیں، اس میں کیا کہا؟ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کی۔ تو اس میں مختصر سی یعنی پہلے ترجمہ دیکھ لیں ہم۔ و کا معنی ہے اور، ضربت، ضربت یعنی ڈال دی گئی، وہ ضربت ڈال دی گئی، اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، علیہم ان پر، ان سب پر، الذلت، ذلت یعنی ذلت کا مطلب ذلت، ذلت سے آپ سمجھتے ہوں گے کہ ذلت کیا ہے، تو ذلت کا مطلب ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، اور پھر وہ ٹھہرے رہے یعنی وہیں ساکن ہو گئے، وہیں جمود آ گئے۔ الذلت والمسکنۃ کیا ہوگا یہ مطلب اس کا؟ ذلت اور محتاجی۔ جی، الذلت والمسکنۃ، ذلت اور محتاجی، محتاجی۔ وباء، وباء یعنی اور وہ لوٹے، وباء ٹھیک ہے، اور وہ لوٹے، بغضبن، غضب کے ساتھ، غضبن، غضب کے ساتھ، وباء بغضبن اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ، غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے، ٹھیک ہے، اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے۔ دیکھیے اس میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ نے ڈال دی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کے، یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بدتمیزی کی، نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکام کو توڑا بلکہ ان کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذلیل اور محتاجی ان پر مسلط کر دی۔ ذلت یعنی طاقت و اقتدار ہونے کے باوجود عزت لگے، محتاجی، رزق کی کمی یا کی لالچ، ہمتی وغیرہ، بغضب اللہ اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ، سخت غضب کے ساتھ، یعنی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ تو اس حدیث کو ہم لیتے ہیں کہ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ذلتیں ان کے اوپر، تو ابھی کچھ عرصہ سے پہلے اگر ہم دیکھیں جو یہودی یعنی بنی اسرائیل وغیرہ کے لوگ جو ہیں سارے اسکرین چلے گئی نا، اسکرین آ جائے گی، اسکرین گیا آنے لگا۔
تو یعنی دیکھیں کہ وہ سروے کے لیے جو بھیجا گیا تھا، پیش کیا تھا ٹیم میں، جو بائبل نے کہا وہاں کنعان کی جو بستی ہے ان کے لیے لکھ دی گئی تھی، تو وہاں بہت بڑے جبار بیٹھے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جائیں گے ہم۔ تو ابھی کچھ عرصے سے پہلے دیکھیں اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے، یا پھر جو آج اسرائیل ہے، ایک طاقت بنی ہوئی ہے، تو اور خوب پٹائی کر رہا ہے مسلمانوں کی وہاں پر، تو وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو قریب جو غزہ پٹی ہے سب وہاں پہ گھیر رکھا ہے چاروں طرف سے، باقی اگر کسی طرف سے بھی کچھ ذرا سا ایسا ہوتا ہے تو یعنی کہیں پٹائی ہوتی ہے تو کہیں شور ہوتا ہے ادھر ادھر سے، تو جلدی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑی عزت سے رہ رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے یعنی جو ہے ذلت ہے اور مسکنت ہے۔ واضح کر دیا قرآن نے مختلف مقامات پر بھی، کبھی کبھی یعنی یہ بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ تمہیں صرف دو پناہ ملیں گی، دو جگہ۔ ایک تو یہ کہ ایک اللہ کی پناہ ملے گی، لیکن کب ملے گی؟ جب تم الی وحبل اللہ وحبل من الناس، کہ تم اللہ کی رسی کو، اللہ کی پناہ میں آؤ گے، اور یا تو پھر لوگوں کے پناہ میں آ سکتے ہو، لوگوں کی پناہ مل جائے گی۔ اور جب اللہ کی پناہ میں آؤ گے تو رسوائی مکمل طور پر پھر ختم ہو جائیں گے، رسوائی کے دن۔ یعنی ان کا اگر دیکھیں ہم، ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ جو ہے، اپنا رویہ بدل دیا ہوگا، تو اگر انہوں نے اوفو بعہدکم اوفو بعہدی، اگر انہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، تو یا وہ جو اللہ نے ان کو کرنے کو کہا تھا، اگر وہ کیا انہوں نے، تو ان کے اوپر سے وہ سارا ہٹ جائے گا، لیکن یہ شرط کے ساتھ ہے، پھر پناہ ملے گی۔ تو یعنی اب وہاں جو بسائے گئے اپنی طاقت پر نہیں بسے وہ، یعنی 1948 میں باقاعدہ طور پر ایک ٹکڑا الگ سا دیا گیا ہے، جو چار بڑی بڑی سپر پاور ہیں، انہوں نے ٹکڑا ان کے حوالے کر دیا، کہا یہ تم لے لو اور جو ہے یہیں پہ بیٹھ لو۔ تو یہ اس میں جو جیوز کا یعنی اگر دیکھا جائے ایک ان میں سیکٹ یا ورجن ہے، ان میں دیکھا جائے ان میں نفرت آج بھی بھری پڑی ہے۔ کیوں بھری پڑی ہے؟ عیسائیوں کے خلاف بہت پڑی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے مسلمانوں نے ان کو نکالا نہیں، مسلمانوں کے ساتھ صرف جنگیں ہوئی، لیکن جہاں جہاں دیکھا جائے تو یعنی یہ یہودی ربی عالم جو ہے ان کی تحریروں میں موجود آج بھی ہے کہ کتنی نفرت کرتے ہیں یہ ان کی، لیکن باہر عام انسان کو تو نہیں دکھتا ہے جو جتنی وہ نفرت کرتے ہیں اندر سے، کہ عیسائیوں نے ان کو جگہ جگہ ہر ملک سے نکالا، خوب مارا، پھر نکالا۔ اب کچھ دیر سے پہلے یعنی کچھ ربی عالم لکھتے ہیں، ربی جو ہے وہ عالموں کو کہا جاتا ہے، یہودی عالموں کو، وہ لکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کچھ جو ہے ریلیجسٹک ڈائلاگ ہوئے کچھ تھوڑی دیر پہلے، تو یعنی 20ویں صدی میں، تو تھوڑا سا ریلیکسیشن ہو گیا ان کا آپس میں، لیکن اندر سے وہی نفرت بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو یعنی دیکھا اگر جائے کہاں کہاں سے نکالا گیا ان کو، پولینڈ، جرمنی اور یوگوسلاویا، فرانس، روس وغیرہ، ان سب علاقوں سے انہیں نکالا گیا۔ تو ان کو آپس میں آج بھی یہ نفرتیں بھری پڑی ہوئی ہیں، تو بہت ساری۔ اس میں دیکھا جائے کہ اب جو ہے بہت عجیب طریقے سے، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ بھی جب 1947 کے اندر ایک بہت بڑا قتل عام ہوا، دونوں طرف سے جانیں گئی، تو سب سے زیادہ جو ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہسٹری کے اندر جو بہت عجیب طریقے سے جو بات کہی جاتی ہے کہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان میں، کیونکہ جو ویسٹ انڈیا یعنی اس میں ادھر سے بھی مسلمان رہتے تھے، یہاں سے بھی مسلمان رہتے تھے، دونوں جگہوں سے، تو دونوں آپس میں لڑے، لیکن سکھوں اور مسلمانوں کو آپس میں جو ہے وہ لڑوایا گیا۔ تو اس انداز سے
وہ فرنٹ پہ آ گئے اور لڑنے لگے. اصل میں تو یہ کہا جاتا ہے ہندوستان اور پاکستان جو ہے ہندو اور مسلم کی بنیاد پہ الگ ہوا ہے، لیکن یہ سکھ کیوں لائے گئے؟ ان کے اندر بھی جو ہے کچھ چیزیں فیڈ کی گئی پارٹیشن جب ہوا تھا، یعنی کہ مار کاٹ کی وجہ سے جو مار کاٹ ہوئی ان دوران، یعنی لاکھوں لوگ یہاں سے بھی مارے گئے، لاکھوں لوگ وہاں پہ بھی مارے گئے، نکالے گئے وہاں سے بھی، یہاں سے بھی نکالے گئے، دونوں جگہوں سے. تو ان کے اندر جو ہے غلط ہسٹری فیڈ کی گئی ہے، اس کو کریکٹ کرنا ہوگا. تو ان کے اندر جو ہے سکھوں کے اندر آج بھی جو سکھ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہسٹری فیڈ کی گئی ہے کہ انہوں نے جو ہے ہمارے گروؤں کو مارا ہے مسلمانوں نے، اور ان کے آج بھی ان کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، وہ بنائی ہوتی ہے کہ مغل تلوار لے کر ہاتھ میں کھڑا ہوا ہے، اور نیچے کسی گرو کا سر ہے، وہ خون تلوار سے بھری ہوئی ہے. تو یہ ساری غلط ہسٹری ہے جو ان کے اندر فیڈ کی گئی ہے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو برٹین سے، یعنی یہاں سے ان سب علاقوں سے نکال کر پھر ان کو جو ہے نکال کر ایک جگہ دی گئی جہاں ان کو پناہ ملی ہے آج کچھ دیر سے. لیکن اگر یہ فرقہ قرآن نے، یہ تو ذلیل ہو جائیں گے یہ یہودی، ان پر ذلت مسکنت یہ سب آئے گی ان کے اوپر. پھر وہ کیونکہ یہ جب بھی ہٹ جائیں گے تو پھر یہ نہیں بچیں گے، تو ان کے اندر یہی سارا ہوگا بالکل. تو اپنی ذلت اور مسکنت اور اللہ کا غضب، اور یعنی قرآن ہے کہ جب جب یہ اپنا رویہ بدلیں گے تو یہ ان پر مسلط ہو جائے گی، اور یہ شرط ہے اس کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ناراضگی یعنی سخت سے بچنے کی یہ دعا بھی سکھائی کہ اللہم اعوذ بک برضاک من سختک بمعافتک من عقوبتک. تو اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں اپنے آپ کے غصے کے بدلے، اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی سزا سے. میں آپ کی حمد و تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ تعریف کرتے ہیں، یعنی اپنی خود کی تعریف. عام طور پر پڑھی جانے والی ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ ان پر جو ہے یہ اللہ کا غضب جو ہے ان پر چپک گیا پھر، یہ قرآن کہتا ہے. تو چلیے ترجمہ کیجئے. وَضُرِّبَتْ عَلَيْهِمْ، وہ ڈال دی گئی ان پر الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت اور محتاجی، ذلت اور محتاجی. وَبَاءُ بِغَضَبٍ، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ من اللہ، اللہ کے. وَبَاءُ بِغَضَبٍ من اللہ، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کے. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. اگلا ٹکڑا اس کا آخری ٹکڑا ہے، چلیے تلاوت کرتے ہیں پہلے. بسم اللہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ، ذالک ذلك بأنہم بأنهم كانوا يكفرون بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بآيات اللہ الله یقتلون ويقتلون النبيين وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ويقتلون النبيين بغير الحق الحق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماشاءاللہ. ایک بار ذرا ساتھ میں پڑھیے میرے ساتھ. بسم اللہ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور نبیوں کو قتل کرتے تھے یعنی بغیر حق کے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھتے گئے، یعنی جو ان پر ذلت اور مسکنت چپکا دی گئی تو یہ اس وجہ سے ہوا۔ تو ذالکہ ہوتا ہے وہ، تو یہاں یہ ہے یہ، یعنی بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہوا، بھی ہوتا ہے ساتھ ان، بے شک، ہم ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ کانو وہ تھے، کانو مطلب وہ تھے، یکفرون ناشکرے، ناشکرے تھے، انکار کرتے تھے، بی آیات اللہ، کفرہ سے، کفرہ یکفرو ہے اسی سے، وہ سب یکفرون، وہ سب انکار کرتے تھے، بی آیاتی اللہ کی آیتوں کا، بی آیات اللہ، بی آیاتی آیت اللہ، اللہ کی آیتوں کا، بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے، اور وہ قتل کرتے تھے، قتل یقتلو سے ہے، یقتلو یقتلون النبیین، نبیوں کو، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، بغیر الحق، یعنی بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ ذالکہ یہ، بما اس لیے ہوا کہ عصوا انہوں نے کیا کی، نافرمانی، ذالکہ بما عصوا یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، نافرمانی کی۔ نافرمانی کی۔ ایک بار ذرا ترجمہ کیجئے، ذالکہ بما عصوا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ ہاں ماشاءاللہ، وکانو اور وہ تھے، یعتدون، یعتدون ہوتا ہے وہ حد سے بڑھ، یعنی حد سے بڑھتے تھے، حد سے بڑھ جانے کو۔ چلے، وکانو یعتدون، ایک بار اور ترجمہ وہ کریں، حد سے بڑھتے تھے۔ اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ تو دیکھیے ذالک بانہم، اور وہ یعنی اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کو، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ ذالک بما عصوا یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ تو اللہ نے انہیں سزا دی کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے جو ان پر اللہ کی نشانیاں آتی تھی، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ گویا سب سے بہترین انسان کو، یعنی نصیحت کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے، یہ وہ کرتے تھے بالکل۔ تو اب ایسا اس لیے کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیتوں کا کفر ناشکری کرتے تھے، جب وہ جگہ جگہ کہیں انہوں نے کیا کیا کہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے، وہاں انہیں عورتوں کی وجہ سے انہیں بال دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگی، یہ تو تھا کفر کرتے تھے، یعنی یکفرون بآیات اللہ و یکفرون بآیات اللہ، یہ کیا انہوں نے۔ اور دوسری بات کیا کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، یعنی اور وَيَعْتَدُونَ بِمَا ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھتے جاتے تھے۔ تو دیکھیے اس میں جو ہے یہ قتل کا ایک جو اہم بات ہے، اس پہ اگر ذرا سا دیکھ لیں ہم کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو یعنی قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ انہوں نے انبیاء کے نام تو قرآن میں نہیں بتائے، کہ انہوں نے کہا کہ صاف طور پر کہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے انبیاء کا قتل کیا، تو انہی کے ہاتھوں قتل ہوا، تو ان کے نام نہیں بتائے۔ پھر 5 کتابیں تورات کہتے ہیں، اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تورات جو ہے عیسائیوں نے لکھی ہے، یعنی وہ تو مانتے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی یعنی بعض چیزوں کو وہ مانتے ہیں، اور بعض جگہ جو ہے ان کی تورات جو ہے اس میں بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تلخ اس کو کہتے ہیں، بعض جگہ وہ مختلف ان 5 کتابوں میں پھر ان کے پاس جو تفسیریں ہیں بہت ہیں، لمبا لٹریچر ہے، بہت ساری ہیں، ان کی تفسیروں کے اندر جو ہے وہ آیا ہے کہ انہوں نے
पुरजोर तरीके से यानी तरदीद की कि हमने अंबिया का कत्ल नहीं किया, वो कहते हैं। लेकिन कुरान में एक बहुत सी, अगर हम देखें, बहुत एक जगह नहीं बहुत सी आयतें हैं, जगह जगह उन्होंने कहा कि अंबिया को कत्ल किया। जैसे कज़्ज़ब तुम फरीकन तख्तुलून, यानी उन्होंने झुटलाया भी और कुछ को झुटलाया और बाज को उनने कत्ल किया। आयत नंबर 233 के अंदर है कि मुसलमानों के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते हैं, लेकिन ईसाइयों के ऊपर ये लगाते हैं। और फिर देखिए जरा जल्दी जल्दी हम देखें कि उनने कहाँ कहाँ क्या क्या कहा, तो यहाँ पे बात समझ आ जाती है कि जैसे द गॉस्पेल ऑफ, ये जो मैथ्यूज की इंजील जो है, इसमें कहा है 23 में चैप्टर है, और फिर इसमें 29 से 32 तक जो बात कही गई है कि ए शरीयत के आलिमों और फरीसों, ए रियाकारो, तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम नबियों के मकबरे बनाते हो और रास्त बाजों की कब्रें आरास्ता करते हो और कहते हो कि हम अपने बाप दादा के जमाने में होते तो नबियों को कत्ल करते और उनका साथ न देते। तो यहाँ जो है उनको कहा है डायरेक्ट, यानी ये शरीयत के आलिमों, उन्हीं को, यानी यहूदियों को और फरीसियों, उनको डायरेक्ट। यूं तुम खुद ही इकरार करते हो कि तुम नबियों को कत्ल करने वालों की औलाद हो, यानी तुम उन्हीं की औलाद हो जिन्होंने अंबिया को कत्ल किया। अब इनकी रही सही कसर तुम पूरी करते हो या तुम पूरी करो। तो आगे चल रही है और बात, इसलिए मैं नबियों, दानाओं और शरीयत के आलिमों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम उनमें से बाज को कत्ल कर डालोगे, बाज को सलीब पर लटका दोगे और बाज को अपनी इबादत खानों में कोड़े से मारोगे और शहर बशहर इनका पीछा करते रहोगे। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जबान से ये सारी बातें आ रही है, ताकि तमाम रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया, रास्तबाज यानी जो नेक इंसान थे, जो सही इंसान थे, तो रास्तबाज यानी जैसे हाबिल के खून से लेकर बरकिया के बेटे का जिक्र है, यानी हाबिल के खून से लेकर और बरकिया के खून का जिक्र तक, जैसे तुमने हेकल और कुर्बानगाह के दरमियान में कत्ल किया, वहां से लेकर अगर देखा जाए तो वो बीच में बातें न करें। तो यहाँ जैसे हाबिल के खून से लेकर बिरकिया यानी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, यानी वहां अब देखा जाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस जमाने के लोगों को सारी बातों का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ए यरूशलेम, यानी ये ऐसी बात है कि जैसे यरूशलेम के लोग उस तरह वहां पे रहते थे, उन लोगों को कहा गया कि तूने अंबिया को कत्ल किया और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें संसार किया, उन्हें संसार कर दिया उन्होंने। तो ये बात कहते हैं कि नहीं, जो है यानी उनके खून में ये था कि उन्होंने किया था, फिर उनकी नस्लें भी आगे यही करेंगी। तो ये कहते हैं कि हमने कब किया, ये तो बाइबल के अंदर ये तो लिखी हुई है, फिर उसके बाद मत्ती ने लिखी हुई है। उसके बाद यानी एक तो जिक्र इनके यहाँ तो मिलता है क्लियर कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम जो हजरत इस्लाम के साहबजादे थे हजरत ईसा के दौर में, उस वक्त जो अगर देखा जाए उस वक्त जो बादशाह थे, गवर्नर थे या शाह थे, तो उनका कहीं जो है गलत ताल्लुक था जो है अपनी भाई की बीवी के साथ। तो शाह के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता था उस दौरान। तो ये बोलने वाले नहीं थे, बस अंबिया बोलते थे, नबी बोलते थे उन्हें, तो उन पर रिजेक्शन भी करते थे और ये गुनहगार यानी बदकार थे ये लोग उस जमाने में वो लोग। तो एक मर्तबा दरबार में ये हो रहा है कि डांस हो रहा है, जिसमें जो है वो एक लड़की जो थी उसकी जो, यानी वहां कहा गया है सीधे कि जो बादशाह की माशूका थी, उसकी लड़की जो थी वो डांस कर रही थी, उसको बहुत खुशी हुई इस बात की कि हाँ, और अच्छा लगा। उसने कहा कि मांगो, आप क्या मांगते हो? तो उसने कहा कि मैं यहया का सर मांगती हूँ। तो फिर अब जो है ये बादशाह ने उससे पूछा था और उसने मांगा, तो अब बादशाह देता ना। तो उन्हें कहा कि जाओ भाई। अब वो नेक थे, रास्तबाज थे, अच्छे लोग थे, तो अल्लाह के मोमिन बंदे थे, नबी थे, तो उनने यानी उनसे कहा कि वही लाया वो।
पेश किया उन्होंने। तो ये सारी डिटेल है, यानी उनको शहीद कर दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया। तो ये कहते हैं कि ये इल्जाम हम पर क्यों लगाते हो। यानी एक बात तो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि यहाँ जो हाबिल और काबिल उस में तो यहूदी थे ही नहीं, तो यानी उसके बाद भी हमने कत्ल नहीं किया। लेकिन यहाँ तो साफ जाहिर अगर देखा जाए मुख्तसर में कि बिल्कुल क्लियर कट ये बात वाज़ेह हो जाती है कि यहाँ पे तो दी गई है बात कि इन्होंने कत्ल किया अंबिया को, उन्होंने जो है बात आती है बाइबल के अंदर क्लियर। फिर उनकी हिस्ट्री के अंदर भी एक बात आती है कि वो कहते हैं कि तब खुदा को रूह यहोयुदा काहिन के बेटे जकरिया, यानी एक हिस्ट्री की इनकी है बेटे यानी जकरिया पर नाजिल हो और लोगों के सामने खड़ा होकर कहने लगा, खुदा यूं फरमाता है कि तुम खुदाबंद के हुक्म के खिलाफ वर्जी क्यों करते हो, तुम कामयाब न हो सकेंगे क्योंकि तुम खुदाबंद को छोड़ दिया है, इसलिए उसने भी तुम्हें भेज दिया है। तो अलग अलग तरीके से, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की और बादशाह के हुक्म से उन्होंने खुदा के हेकल के सहन में उसे संसार कर दिया। तो यहाँ जो है कहा जाता है कि उनने कहा ये वो नहीं है, ये दूसरा था, वो दूसरा था। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कहा कि हमने कत्ल की नहीं की, लेकिन ये बात क्लियर कट है कि यहाँ उन्होंने कि युदा जो था वो जकरिया के बेटा, तो वहाँ जो है उसकी वालदियत अलग, इसकी वालदियत अलग। लेकिन अगर देखा जाए क्लियर कट तरीके से ये बात मौजूद है उनके यहाँ बाइबल के अंदर कि उन्होंने जो है अंबिया का कत्ल किया, पैगंबरों का कत्ल किया। इसकी वजह से क्या हुआ, ज़ालिका बिमा आसौ वकानु यातदून, ये दोनों चीजें उसलिए शुरू हुई कि वो क्या करते थे, अंबिया का कत्ल करते थे, अल्लाह के रसूलों की नाफरमानी करते थे, अल्लाह के कायम करदा हदूद से तजावुज करते थे, इसलिए जो है उनके ऊपर अल्लाह का अजाब चिपका दिया गया। तो चलिए तर्जुमा कीजिए। ज़ालिका, और बातें आगे आती रहेंगी इनके रिलेटेड तो और ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए हुआ कि वकानु यकफुरून, वो क्या वो करते थे, इनकार करते थे कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का, वयक़तुलून अन्नबिय्यीन, और नबियों को कत्ल करते थे बिग़ैरिल हक़, हक के बगैर। ज़ालिका बिमा असौ, ये इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की फरमानी की, वकानु यअतदून, और वो हद से बढ़ते थे, और वो हद से बढ़ जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए यार, रवां तर्जुमा जो इस आयत का है, और डाल दी गई उन पर जिल्लत और मोहताजी और वो लौटे अल्लाह के गजब के साथ, ये इसलिए हुआ कि अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और नबियों को कत्ल करते थे बगैर हक। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से बढ़ते थे। तो असबाक आ गए इसके अंदर कि बनी इसराइल के लोगों को जिल्लत आमेज और दर्दनाक सजा दी गई। ये सब इसलिए उनके मुसलसल बुरे रवैये की वजह से हुआ कि जैसे अल्लाह की निशानियों को झुटलाना और अल्लाह के पैगम्बरों को कत्ल करना, उन सब की इब्तदा अल्लाह की नाफरमानी और हद से बढ़ जाने की वजह से हुई। तो अल्लाह ने उन पर जो है जिल्लत और मोहताजी और मस्कनत, यानी वो जमूद हो गया उन्हें वहाँ पे। तो अल्लाह से हम यही दुआ कर सकते हैं कि इन आयत के गौर व फिक्र और मुताले के बाद कि अल्लाह हम सब पर जो है, हालात तो ऐसे बन चुके हैं, बन रहे हैं अब हम सब के लिए, तो देख लीजिए कि बनी इसराइल का कहीं रवैया तो हमने तो नहीं अपनाया है, तो छोड़ दीजिए, अपनी इस्लाह करते रहें। अल्लाह से दुआ कर लें कि अल्लाह हम सबको जिल्लत, मोहताजी और अपने गजब से महफूज रख। तो इंशाल्लाह और प्लान बनाते रहे, ये खाली ऐसा नहीं होगा खाली जबान से करने को, इसके कुछ करना भी पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं कुरान और हदीस का मुताला करके इन सजाओं को याद रखने की कोशिश करूंगा जो अल्लाह ने नाफरमान लोगों को दी हैं, ताकि मैं बुरे कामों और बुरी आदतों से बच सकूं। अस्मा और अफ़ाल इन आयत की रोशनी में देखें, जैसे आयत की जमा है आयात, नबी की जमा है अंबिया, नबीयून, अंबिया और नबीयीन। जरा एक बार दोहराइए, आयत की जमा है आयात, नबी की जमा अंबिया, नबियून, नबियीन, अंबिया, नबीयून, नबीयीन। माशाल्लाह। अब इसमें वो अफ़ाल जो सेहतमंद अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं, जैसे ज़रबा के वजन पर है
جیسے یہاں پہ آیا نا وضربت اور مارا، ٹھیک ہے، اور ان پر مسلط کر دی. چلے ضربا یضرب اضرب، یہ کافی بار ضربا دہرا چکے ہیں. ضربا یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب. ضارب مضروب ضرب. ہاں، غضبا یعنی ان پر غضب کیا گیا، ٹھیک ہے. چلیے غضبا یغضب اغضب. غضب یغضب اغضب. غاضب مغضوب غضب، یہ فاعل مفعول فعل ہیں تین غاضب آخری. مغضوب غضب. جزاکم اللہ خیرن. اسی میں دیکھیں ہم جیسے کفرا ہے یکفرون، وہ کفر کرتے تھے یا کرتے رہے، وہ ناشکری کرتے رہے. چلے بسم اللہ. کفرا یکفر اکفر. کفر یکفر اکفر. کافر مکفور کفر. کافر مکفور کفر. اسی طرح ہے قتل، یعنی قتل یقتلون ہے، وہ قتل کرتے تھے. چلے بسم اللہ. قتل یعنی اس نے قتل کیا. قتل یقتل اقتل. قتل یقتل اقتل. قاتل مقتول قتل. قاتل مقتول قتل. جزاکم اللہ خیرن. دیکھیے کمزور حروف والے افعال جو اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، جیسے جس میں الف یا اور واو بیچ میں شروع میں آخر میں آ گیا ہو، اس کو کمزور حروف والا یا حرف والا فعل کہتے ہیں یا افعال کہیں گے. چلیں جیسے ذلہ یعنی ذلت، ذلہ اس پر ذلت مسلط ہو گئی. جیسے پڑھیے میرے بعد دہرائیے. ذلہ یذل ذلہ. ذل یذل ذلہ. ذلیل ڈیش ذلہ ذلت. ذلیل ڈیش ذل ذلہ. ذل یا ذلہ یا ذلتن. ذلتن بھی کہہ سکتے ہیں. ایک بار اور دہرائیے بسم اللہ. ذلہ یذل ذلہ، میرے ساتھ. ذلیل ڈیش ذل یا ذلہ. ذلہ. اب ہے باء. باء، چلیے بسم اللہ دہرائیے. باء با بو یبو بائن بائن بوا ڈیش بائن ڈیش بوا. ساتھ میں ایک بار اور، ساتھ میں ایک بار صرف 6 مرتبہ ہے. چلیے باء با یبو یبو بوا بوا بائن ڈیش بوا. ڈیش بوا. اسی طرح ہے عصو. عصو ہوتا ہے نافرمانی. چلے بسم اللہ. عصا یعصی یعصی آسن 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 عصیہ عصیہ آسن یا عصیہ معصی معصیہ عصیان عصیان. عصیان. ٹھیک ہے. تو اب مزید فی والے افعال اس کے اندر کوئی استعمال نہیں ہوا ہے، یعنی 3 حروف میں ایک اور حرف ایڈ آ جائے تو مزید فی کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ آج کا لیسن بھی یہیں پہ مکمل ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سب ساتھیوں کے دلوں کو کھول دے اس کے لیے، اور ہمارے دلوں میں ایمان بھر دے، ایمان کی نور سے منور کر دے، اور ہم سب کو قرآن کی کلاس میں ہماری رہنمائی فرما. قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں، غور کرنے میں، عمل کرنے میں، پھیلانے میں، یاد کرنے میں ہم سب کو رہنمائی فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.